الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. صدق الله العظيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ذوق شوق سے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری معززہ محترمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خانقاہ صدیقیہ نقشبندیہ مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ میں ماہانہ مجلس ذکر و مراقبہ میں ہم سب موجود ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. جس طرح آج دین کی نسبت سے ہم لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کا تعلق 8ویں پارے سے ہے. اللہ فرماتے ہیں: اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہو، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو، وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم نے اس کو نور بھی عطا کر دیا ہو، یمشی بہ فی الناس، جس نور کے ذریعہ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو. کم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ آدمی اس آدمی کے برابر یا اس طرح ہو سکتا ہے
جو آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اندھیروں سے نکلنے کی کوشش ہی نہ کر رہا ہو، کذالک زُیّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ، فرمایا اسی طرح کافر جو اعمال کرتے ہیں، شیطان ان کے سامنے ان اعمال کو آراستہ کر کے بنا سنوار کر پیش کرتا ہے تاکہ وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں، روشنی کی طرف نہ آئیں۔ اور دوسری آیت کا تعلق 23ویں پارے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس انسان کا ہم نے سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، وہ تو اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، گویا اسے تو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرما دیا ہے۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، روشنی، اور نور کے مقابلے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ظلمت کا۔ ظلمت کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، نور کا معنی روشنی اور ظلمت کا معنی اندھیرا۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور اتار دیتے ہیں، روشنی اتار دیتے ہیں، اور پھر جب اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لیں کہ جس طرح بلب مختلف پاور کے ہیں، کوئی نمبر 0 ہے، کوئی 100 واٹ کا بلب ہوگا، کوئی 200 واٹ کا بلب ہوگا، حتیٰ کہ کوئی 500 واٹ کا بلب ہوگا، کوئی 1000 واٹ کا بلب ہوگا۔ تو جس طرح بلب کی پاور بڑھتی جائے گی، اسی طرح روشنی بڑھتی جائے گی۔ جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب بلب اس کے دل میں جل گیا، روشن ہو گیا۔ اب نماز کے ذریعہ، روزہ کے ذریعہ، حج کے ذریعہ، جہاد کے ذریعہ، تلاوت قرآن کے ذریعہ، نیکی کے ذریعہ اور برائی سے رکنے کے ذریعہ، جتنا یہ اللہ کو راضی کرتا جائے گا اتنا اس بلب کی پاور بڑھتی جائے گی، روشنی بڑھتی جائے گی، اس کا دل جو ہے انسان کا منور ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر اعمال نہیں کر رہا تو پھر سمجھو نور کی جگہ ظلمت آ رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، نور کی جگہ اندھیرا آ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ نیکی یہ روشنی ہے، برائی یہ ظلمت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ داغ لگ جاتا ہے ظلمت کا، توبہ کر لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کر لیتا ہے تو تیسرا داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ
اس کا دل ظلمت کدہ بن جاتا ہے، اندھیر نگری بن جاتا ہے، اس دل میں اندھیر ہی اندھیر ہوتا ہے، اس دل میں ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، تاریکی تاریکی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس انسان سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نور ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعہ ہم نے اپنے دل کے اندر ایک بلب روشن کیا ہے، اس روشنی کو بجھنے نہ دیں، اس کو نیکی کے ذریعے اور پاور دیتے رہیں اور طاقت دیتے رہیں، تاکہ اس کی روشنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، فرمایا دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی کو اللہ نے آنکھیں عطا فرما رکھی ہیں اور ایک آدمی کے پاس یہ بینائی کی دولت نہیں ہے۔ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طریقہ ایک آدمی کے پاس اندھیرا ہے اور ایک آدمی کے پاس روشنی ہے، یہ دو آدمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کے پاس روشنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت ہے، اعمال کی دولت ہے اس کے پاس روشنی ہے، اور یہ روشنی قیامت کے دن کام آئے گی، قیامت کے دن کام آئے گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب یہ نور والے لوگ، روشنی والے لوگ، نیک لوگ چلیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نور بھی 5 طرح کا ہوگا۔ کتنی طرح کا نور ہوگا؟ 5 طرح کا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا نور، لا الہ الا اللہ کا نور، یہ انسان کے سامنے ہوگا، سامنے لا الہ الا اللہ کا نور۔ اور دوسرا، انسان ذکر کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا جو نور ہوگا دن قیامت کے، یہ انسان کی دائیں جانب ہوگا، سامنے لا الہ الا اللہ کی روشنی، دائیں جانب اللہ اکبر کی روشنی۔ کیوں؟ اللہ اکبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دائیں جانب ہو۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ کی روشنی دن قیامت کے سامنے ہوگی اور اللہ اکبر کی روشنی دائیں جانب ہوگی، اور ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کی روشنی انسان کی بائیں جانب ہوگی، بائیں جانب ہوگی۔ کیوں؟ اللہ اکبر میں نے عرض کیا اللہ کی عظمت ہے، تو عظمت کا تقاضا ہے دائیں جانب ہو۔ سبحان اللہ میں اللہ کی پاکیزگی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ذات ہے، تو بائیں جانب کو پاکیزگی کی ضرورت دائیں جانب کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، بائیں جانب کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے پاکیزگی کی بنسبت دائیں جانب کے۔ اس لیے دن قیامت کے سبحان اللہ جو آدمی دنیا میں ورد کرتا رہا، ذکر کرتا رہا،
اس کی روشنی انسان کی بائیں جانب ہوگی۔ اور آدمی یہ بھی ذکر کرتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، علماء نے لکھا ہے اس کی روشنی انسان کے پیچھے ہوگی، یہ اس کی پشت بنائی کرے گی، پشت بنائی کرے گی۔ تو بات سمجھ آئی، سامنے لا الہ الا اللہ کی روشنی، دائیں جانب اللہ اکبر کی روشنی، بائیں جانب سبحان اللہ کی روشنی، اور پیچھے الحمدللہ کی روشنی، اور اوپر ایمان کی روشنی، اوپر ایمان کی روشنی۔ اس روشنی میں انسان چل رہا ہوگا اور فرشتے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف۔ حدیث پاک قرآن پاک میں آتا ہے جب اس روشنی میں انسان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافق لوگ، کافر لوگ دیکھ کر حسرت کریں گے اور کہیں گے انظرونا، ذرا ٹھہر تو جاؤ، ہمارا بھی خیال کرو، ہمیں بھی دیکھو یار، تمہارے پاس روشنی ہے، ہم روشنی سے محروم ہیں، دنیا میں بھی اکٹھے رہتے تھے، آج دنیا والی دوستی نبھاؤ یار، ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، میرے پاس تو روشنی نہیں، چلو جو تمہارے پاس روشنی ہے اس سے ہم بھی فائدہ حاصل کرتے ہوئے ساتھ چلے جائیں۔ تو جواب دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، قیل ارجعوا، کہا جائے گا ارجعوا، واپس لوٹو، فالتمسوا نورا، روشنی تلاش کرو۔ یعنی جواب یہ دیا جائے گا کہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، روشنی حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی، وہاں تو ہم نے روشنی کا انتظام کیا نہیں، آج ہماری روشنی تمہارے کام نہیں آئے گی، قیل ارجعوا، واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو چلے جاؤ بھائی، وہاں سے کوئی انتظام کر کے آؤ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹو اور روشنی لے کر آؤ، تو منافق لوگ سمجھیں گے کہ شاید پیچھے روشنی تقسیم ہو رہی ہے، جائیں ہم بھی لے کر آئیں، وہ پیچھے دوڑیں گے کہ روشنی کہاں تقسیم ہو رہی ہے، اللہ ان کے اور مومنوں کے درمیان دیوار کر دے گا، یہ پیچھے حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اور وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر مختلف روشنیاں بھی روایات میں آتا ہے مختلف ہوں گی۔ آج بلب کسی کی روشنی سفید، کوئی بلب ایسے بھی ملتے ہیں جن کی روشنی سرخ، کوئی بلب ایسا ملتا ہے جس کی روشنی نیلی، کسی کی روشنی پیلی، رنگ روشنی کے آج بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن رنگ جو بھی ہوتی تو روشنی ہے۔ اس طرح دن قیامت کے اللہ جو روشنی عطا فرمائے گا، نماز والی جو روشنی ہوگی اس کا رنگ اور ہوگا، روزے کی جو روشنی ہوگی اس کا رنگ اور ہوگا، زکوٰۃ دینے کے بدلے جو روشنی ملے گی اس کا رنگ اور ہوگا۔ اسی طریقہ پر تلاوت کرنے کے بدلے اللہ جو روشنی عطا کرے گا رنگ اور ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب مختلف بلب لگے ہوئے ہوں، مختلف رنگ کی روشنی کی ہوئی ہو تو منظر کتنا سہانا ہوتا ہے، منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ایسی روشنیوں میں سج دھج کے جا رہے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ
ارجع الی ربک، چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے خوش، تم اس سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، اللہ کہے گا آؤ آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، شان و شوکت کے ساتھ جو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جمع کر کے رکھیں، تاکہ یہ روشنی قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ یعنی اعمال، ایمان اعمال، جتنے میں اعمال اچھے کروں گا زیادہ، اتنا سمجھو میں نے اپنے خزانے میں روشنی کا زیادہ انتظام کر کے رکھ لیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا روشنی حاصل کرنے کی جگہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، قبر نہیں ہے کہ وہاں میں کچھ کر لوں گا تو میری قبر روشن ہو جائے گی، حشر کا میدان نہیں ہے۔ روشنی حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ جس طرح مختلف منڈیاں آج لگتی ہیں، مختلف منڈیاں، جانوروں کی منڈی، بکریوں کی منڈی، بھیڑوں کی بکری منڈی، پرندوں کی منڈی، موٹر سائیکلوں کی منڈی، آج کل منڈیاں لگتی ہیں۔ اس طرح یہ دنیا جو ہے نا، یہ نور حاصل کرنے کی منڈی ہے، نور خریدنے کی منڈی ہے، نور حاصل کرنے کی منڈی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ النور اذا دخل الصدر، جب نور ایمان سینے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا باطن انسان کا روشن ہو جاتا ہے، اور جب باطن روشن ہوتا ہے تو انسان کی سوچ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ یعنی ایک ہوتے ہیں مکروہات شرعیہ، جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ چیزیں ہیں، شریعت میں ناپسندیدہ چیزیں، جب انسان نور ایمان سے اپنے باطن کو روشن کر لیتا ہے تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یہ چیز جو ہے نا یہ اسلام میں اچھی نہیں ہے، بلکہ مکروہات شرعیہ یہ مکروہات طبیعیہ بن جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت خود بخود ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، خود بخود نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا نور آ چکا ہوتا ہے، ایمان کی روشنی آ چکی ہوتی ہے۔ پھر جو ایمان کی روشنی حاصل کر لیتا ہے، جس دل کے اندر عبادت کا نور، ذکر اذکار کا نور آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی طبیعت کے اندر بھی اس نیکی کی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے آدمی کو خود بخود محسوس ہو جاتا ہے یہ کوئی اللہ والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ مثال کے طور پہ سگریٹ ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے کبھی سگریٹ استعمال نہیں کی، سگریٹ پی نہیں، اب اس کے پاس کوئی آدمی ایسا آ کر بیٹھ جائے جو سگریٹ پینے کا عادی ہو، اس کے سامنے سگریٹ نہ بھی پیے تو اس کو ایک ہمت، ایک بدبو محسوس ہو جائے گی کہ یہ آدمی سگریٹ پیتا ہے۔ لطیف طبیعت والا آدمی، حساس طبیعت والا آدمی خود بخود اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سگریٹ پینے والا آدمی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں جب سگریٹ پینے والے کی ذات میں اللہ سگریٹ کی تاثیر رکھ دیتا ہے، جس سے دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سگریٹ کا عادی آدمی ہے، تو ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، ایک آدمی تہجد کا پابند ہے،
اشراق کا پابند ہے، چاشت و اوابین کا پابند ہے، تسبیحات کا پابند ہے، ذکر اذکار پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو سگریٹ کی بدبو اگر دوسرے کو محسوس ہو سکتی ہے تو پھر عبادات کی خوشبو بھی دوسرے کو محسوس ہو سکتی ہے۔ دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی اللہ والا ہے، یہ آدمی کوئی نیک ہے۔ کیوں کہ جب عبادت کے نور سے انسان کا باطن روشن ہوتا ہے تو پھر باطن کی روشنی کے اثرات انسان کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہم کہتے بھی ہوں گے کہ فلاں آدمی کے چہرے پہ بڑا نور ہے، فلاں آدمی کے چہرے پہ بڑا نور ہے، حالانکہ چہرہ اس کا ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی سفید رنگت ضروری نہیں، گورا چٹا رنگ ہونا ضروری نہیں ہے، رنگ جیسا بھی ہے، لیکن اسی رنگت کے اندر، اسی چہرے کے اندر اللہ نے کشش رکھ دی ہوتی ہے۔ وہ کشش کیا ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے جو اس نے اپنے دل کو نور روشنی پہنچائی ہوتی ہے، وہ اندر کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا ظہور جب چہرے پر ہوتا ہے، اسی کو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ والے کی نشانی یہ ہے جب اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، جب اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے عشق خدا میں، فنا کر دیتا ہے عشق مصطفیٰ میں، اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے رنگ میں، محبوب کے طریقوں کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کے نور کو اس کے چہرے پر روشن کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ چند ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب دوسرے ان کے جو ہندو تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم نے اپنے باپ دادے کا دین ہی چھوڑ دیا، کیا ہو گیا، تم نے اپنا مذہب ہی بدل لیا، کہیں تمہاری عقل تو نہیں چلی گئی؟ وہ کہنے لگے عقل نہیں چلی گئی، جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے ذرا اس آدمی کا چہرہ تو دیکھو۔ تو جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو کہنے لگے شاہ جی ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر وہ نور، وہ روشنی پیدا کر لی تھی کہ جب دل منور ہو چکا تو اب وہ دل والی روشنی چہرے کے اوپر آ گئی، صداقت کی شکل کے اندر کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقہ پر ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے دادا پیر خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکات اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ ان کے متعلق پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکات اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جب کبھی ریل گاڑی پہ سفر کرتے اور راستہ میں گاڑی کہیں کسی اسٹیشن پر رکتی تو آپ ذرا چہرہ باہر نکال کر دیکھنا چاہتے کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے، جو ہی چہرہ باہر نکالتے لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی اور لوگ آ کر مصافحہ کرتے، زیارت کرتے، اور بعض لوگ تو کہتے حضرت جو 2-4 منٹ گاڑی کھڑی ہے مہربانی فرماؤ ہمیں بیعت فرما لو، بیعت فرما لو۔ حالانکہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے،
ان کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں، کون پتہ نہیں ہے، لیکن چہرے پہ نور ایمان اتنا تھا، چہرے پہ نور ایمان اتنا تھا کہ دیکھنے والے پہلی نظروں میں ہی پہچان جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی اللہ والے کا چہرہ ہے، کسی عام آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ تو جب انسان کے اندر نور ایمان عبادت کی شکل میں آ جاتا ہے تو میں نے عرض کیا انسان کی سوچ اللہ کے حکم کے مطابق خود بخود ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اس پر محنت کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے انسان کے دل و دماغ سے گناہ کا خیال ہی نکل جاتا ہے، گناہ کی طرف سوچ ہی نہیں جاتی، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے لگے تو آپ نے فرمایا میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک ایسے آدمی سے آج رکھواؤں گا، ایسے آدمی سے پہلی اینٹ دارالعلوم دیوبند کی رکھواؤں گا جس نے گناہ کرنا تو ایک طرف، گناہ کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنیاد رکھنے والے جب ایسے لوگ تھے، آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک روئے زمین پر کوئی چپا، کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو، ہر جگہ پہنچا ہے۔ اور یہ بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ ایک بزرگ گزرے مولانا اصغر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماموں جان تھے شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم نہیں تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی ہے یہ کوئی عالم نہیں تھے۔ دیکھو بانی کون ہے؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہودیت، عیسائیت، کوئی باطل فرقہ ایسا نہیں جس نے پوری زندگی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جس کے پاس طاقت ہو، ہر میدان کا فاتح، سنتوں کا پابند، آخری عمر آئی تو دانت گر چکے تھے لیکن پھر بھی مسواک فرما رہے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت دانت منہ میں نہیں اور آپ مسواک فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مسواک دانتوں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ نانوتوی سمجھتا ہے کہ مسواک میرے محبوب محمد کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں تو سنت سمجھ کر مسواک کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ وارنٹ نکل ہے گرفتاری کے، انگریز نے وارنٹ جاری کیے تو ساتھیوں نے مشورہ دیا حضرت آپ کہیں روپوش ہو جائیں، چھپ جائیں، تو آپ ساتھیوں کا مشورہ مان کر روپوش ہو گئے۔ 3 دن گزرے تو باہر تشریف لے آئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بے چین ہے، ماری ماری پھر رہی ہے اور آپ منظر عام پہ آ گئے۔ تو حضرت نانوتوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار میں روپوش ہوئے تھے، تم سمجھتے ہو کہ شاید میں گرفتاری سے ڈر کر روپوش ہوا ہوں؟ گرفتاری کا ڈر نہیں تھا، میں تو اس لیے روپوش ہوا ہوں کہ اللہ نے موقع دیا ہے تو زندگی میں محبوب کی یہ سنت بھی پوری کر لوں، یہ سنت بھی پوری کر لوں۔ 3 دن محبوب کی رہے تھے روپوش، میں نے بھی 3 دن گزار لیے، اب گرفتار ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، خلاف سنت میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، لیکن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کو لوگ
پیر منع شاہ کہا کرتے تھے، منع شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ ولایت کا تعلق صرف اس سے نہیں کہ عالم ہی ولی بنے گا، جو بھی محنت کرے، حلال کھائے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، محبوب کی سنتوں کو جتنا اپنائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالی اسے ولایت کا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ موجودہ وقت کے بہت بڑے ولی پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ امریکہ گئے اور ہم نے نماز پڑھی ایک مسجد میں، نماز پڑھ کر باہر نکلے، سامنے روڈ تھا، میں اور میرا ایک ساتھی روڈ پہ چل رہے تھے، ایک گاڑی عورت چلا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے گزری، یوں دیکھا اور آگے گزر گئی، 2-3 منٹ ہی گزرے کہ گاڑی موڑ کر دوبارہ واپس آ گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ بھول چکی ہے، تو اس نے کوئی راستہ پوچھنا ہوگا، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ جاؤ اور اس سے پوچھو، اگر راستہ بھول گئی ہے تو اس کی رہنمائی کرو۔ جب اس نے جا کر کہا کہ بہن جی کیا راستہ بھول گئی ہیں، وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں، اور گھر کا راستہ کون نہیں جانتا، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، راستہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پھر گھر جا رہی تھی تو واپس کیوں آ گئی مڑ کے؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں اس عورت نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کون ہے، یہ کون ہے؟ تو میرے ساتھی نے کہا یہ مسلمان ہے۔ کہنے لگی اگر یہ مسلمان ہے تو اس سے پوچھو کیا مجھے بھی مسلمان بنائیں گے، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ جب وہ قریب آ گئی تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنا رومال اتار کر اسے دے دیا، میں نے کہا بہن اس کا دوپٹہ بنا لو، سر پہ کر لو، اور پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام قبول کیا اور وہ چلی گئی اور یہ بتا گئی کہ اصل میں اسلام کو تو ہم نے پڑھا ہے، اسلام کو پڑھا ضرور ہے، لیکن اسلام کو مجسم شکل کے اندر ہم نے دیکھا نہیں ہے، جسمانی حالت کے اندر ہم نے دیکھا نہیں، پڑھا بڑا تھا، لیکن آج مجسم طور پہ میں نے پورے اسلام کو آپ کے پاؤں سے سر کی چوٹی تک دیکھا، مجسم حالت میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر میرے دل نے چاہا کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ تو جب دل میں نور ایمان آتا ہے پھر اس کی روشنی انسان کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے۔ تو شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بنیاد رکھوائی دارالعلوم دیوبند اتنے بڑے مدرسے کی، اور یہ نہ عالم تھے نہ کوئی امیر کبیر آدمی تھے، بالکل غریب آدمی تھے، گھاس وغیرہ کاٹ کر لاتے اور وہ بیچتے اور اپنے بچوں کا روزگار چلایا کرتے تھے، اور جو گھاس کاٹ کر بیچا کرتے تھے اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کرتے رہتے تھے، سال کے بعد ایک دن دارالعلوم دیوبند کا جتنا عملہ ہوتا تھا، استاد ہوتے تھے، سب کی دعوت کیا کرتے تھے، اور وہ اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا سال انتظار رہتا تھا کہ کب حضرت شاہ حسین ہماری دعوت کریں گے، کب وہ دن آئے گا کہ ہم ان کے گھر دعوت کھانے کے لیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ جب ہم ان کے گھر سے دعوت کھا کر آتے تھے تو 40 دن تک نماز کے اندر جو لذت محسوس ہوتی تھی، جو سرور محسوس ہوتا تھا، جو لطف محسوس ہوتا تھا، وہ پورا سال ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ ایک ہے نور، روشنی،
اس کو دل میں داخل کرنا ہے، اور دوسری ہے ظلمت، اندھیرا، اس کو دل سے نکالنا ہے۔ جب نور ایمان کی روشنی دل میں آ گئی اور نافرمانیوں کا اندھیرا دل سے نکل گیا تو پھر بات ہی بن جاتی ہے، پھر بات ہی بن جاتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بہت متکبر آدمی تھا، مغرور آدمی تھا، شراب و کباب کی محفل چلتی رہتی تھی۔ ایک دن کسی نے اس کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر دیا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہر وقت شراب کباب بدکاری کی محفلیں سجاتے ہیں، ادھر 24 گھنٹے جنید بغدادی اللہ اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے۔ تو اب یہ کہنے لگا کہ اچھا میں دیکھ لیتا ہوں کتنا بڑا نیک انسان ہے، کتنا نیک انسان ہے۔ نور ایمان جو ہے نا، نور ایمان کی نسبت یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کے پاس عورتوں کی تو کمی نہ تھی، باندیوں کی کمی نہ تھی، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل باندی تھی اس کو بنا سنوار کر میک اپ کروایا، برقع کروایا، اور کہنے لگا کہ تو جا جنید بغدادی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور تو مسئلہ پوچھتے رہنا، اچانک ایسے کرنا کہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دینا، اور ایک ادا کے ساتھ مسکرا کر جنید بغدادی کی طرف دیکھنا۔ ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے، جس کی ولایت کی، جس کی بزرگی کی اتنی تم تعریفیں کرتے ہو، تقویٰ کی، طہارت کی، پرہیزگاری کی، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اسے نہیں پتہ کہ جب انسان اپنے آپ کے اندر عشق خداوندی پیدا کر لیتا ہے، نور ایمان سے دل کو روشن کر لیتا ہے، گناہ کرنا تو ایک طرف، گناہ کا خیال بھی دماغ میں نہیں آتا۔ اب یہ عورت چلی گئی اور مسئلہ پوچھنے بیٹھ گئی، حضرت مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کی تو اس عورت نے اچانک نقاب الٹ دیا اور بڑی ادب کے ساتھ مسکرا کر حضرت کی طرف دیکھنے لگی۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، زبان سے نکلا اللہ، بس اتنا نکلا، عورت کانپ گئی، فوراً نقاب چہرے پہ ڈال لی اور دل اس کا جاری ہو گیا، اللہ 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 اللہ، قلب جاری ہو گیا۔ واپس پہنچی اور جا کر اس آدمی سے کہتی ہے، آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی پتہ مجھے بھی نہیں ہے، پتہ مجھے بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ والے نے میری طرف توجہ کر کے اللہ کہا ہے، اب دل تو میرا ہے، اختیار کسی اور کا ہے، میں کانوں سے سن رہی ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو جب نور ایمان آ جاتا ہے، گناہ کی طرف انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ پھر اس کے تبرکات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھ دیتے ہیں، تبرکات میں برکت رکھ دیتے ہیں۔ بات کلوز کروں، پیر و مرشد حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی مرید آئے، کوئی معتقد آئے انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور آ کر کہے کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں، تو کہتے ہیں جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں چپکے سے گھر چلا جاتا ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کی قمیض اٹھا لیتا ہوں اور وہ اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں، اللہ میرے پاس نیکی تو نہیں ہے، میری اماں نیک تھی، اللہ اس کی قمیض کا واسطہ
اس کی مشکل حل فرما دے۔ فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ماں کی قمیض کا واسطہ دے کر دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو۔ نیک لوگوں کے تبرکات میں اللہ تعالیٰ پھر برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے، یہ ساس ہیں پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی یہ بہنوئی ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک ماجد صدیقی یہ سالے ہیں، یعنی خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کی ہمشیرہ یہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے نکاح کے اندر ہیں۔ تو پیر ذوالفقار احمد سے فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے حضرت یعنی خواجہ عبد المالک صدیقی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اپنی ماں کو دیکھا، یعنی ساس کو۔ جب ان کا آخری وقت آیا اور سانس اکھڑے، تو جب وہ اکھڑے اور سانس لے رہی تھی تو سانسوں سے آواز آ رہی تھی اللہ 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 اللہ۔ تو پھر ایسے لوگوں کے تبرکات میں اللہ برکتیں رکھ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب آیا۔ خواب کیا آیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر آزمائش آئے گی۔ بادشاہ کہے گا کہ قرآن پاک مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل کہے گا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بدلے میں امام احمد بن حنبل کو جیل جانا پڑے گا، کوڑے کھانا پڑیں گے۔ لیکن بادشاہ ہار جائے گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیت جائیں گے۔ یہ خواب آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے متعلق۔ تو امام شافعی نے اپنے ایک دوسرے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ یہ خواب امام احمد بن حنبل کو سنا کے آؤ۔ جب وہ شاگرد پہنچا اور وہ خواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا، تو اس وقت رواج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو آ کر کوئی خوشخبری کی خبر دیتا، خوشی کی خبر دیتا، تو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ اسے دے دیا کرتے تھے کہ اس نے خوشی کی خبر دی ہے۔ تو یہ بھی خوشی کی خبر لایا تھا کہ امتحان آئے گا لیکن کامیابی آپ کی ہوگی۔ تو آپ کے پاس اور تو تھا کچھ نہیں، ایک پھٹا ہوا جبہ مبارک تھا، اور وہ جبہ اتارا اور اس کو ہدیے کے طور پہ دے دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ۔ یا وہ جبہ لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اب امام شافعی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ شاگرد نے جبہ دیا تحفے کے طور پہ۔ امام شافعی کے پاس جب شاگرد پہنچا تو ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا یار کتنا بہتر ہو کہ تو مہربانی کر، میرے اوپر یہ احسان کر، یہ جبہ تو مجھے دے دے۔ اس نے جبہ دے دیا۔ تو کتاب میں لکھا ہے جب کوئی مریض آتا، کسی بیماری کی مرض ہوتی، خود بیمار ہو جاتے، اسی جبے کو پانی کے اندر بھگو لیتے اور پھر وہ پانی پی لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نور ایمان عطا فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں، یعنی محبوب کی زیارت نہیں کی، صحابہ کی زیارت کی ہے، تابعی ہیں۔ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب ہے، اور مسیلمہ کہنے لگا کہ ابو مسلم خولانی تو میری نبوت کا اقرار کر۔ آپ نے فرمایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تیری نبوت کا اقرار کروں؟ نبی آخر الزمان تو ایک ہی ہے جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہنے لگا میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا فقری مان ٹکا، جو چاہتے کر۔ شروع سے یہ ہوتا آ رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔
تو اس نے بہت بڑی خندق کھدوائی، پھر اس میں آگ جلوائی، آگ جلا کر ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالنے لگا۔ یعنی جس میں نور ایمان ہوتا ہے، جو عشق خداوندی میں فنا ہو جاتا ہے، جو محبت مصطفیٰ میں فنا ہو جاتا ہے، تو جب آگ میں ڈالنے لگے آپ نے فرمایا تم نے کیا ڈالنا، ٹھہرو میں خود ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ تو آپ نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور یہ خبر مدینہ پاک پہنچی کہ یمامہ میں مسیلمہ نے ایک آدمی کو اپنی نبوت کا قبول کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اس نے اس کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، بدلے میں اسے آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ نے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلزار کیا، اس آدمی پر بھی اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچ گئی۔ ایک دن حضرت ابو مسلم خولانی کے دل میں خیال آیا کہ یار جس کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، جاؤں اس کے روضہ انور کا دیدار بھی کر کے ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں محبوب نے فرمایا المرء مع من احبا، دن قیامت کے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی۔ اور یہ بھی لکھا موجود ہے اگر دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں زیادہ مقام رکھتا ہے اور دوسرا اتنا مقام نہیں رکھتا لیکن ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال میں کمی بھی ہے، تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت کے ان کو جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ تو اس سے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ شجرہ پیری مریدی کا جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے آمنہ کے لال تک پہنچتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو محبت آمنہ کے لال سے، تو دن قیامت کے صدیق تو محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ اور صدیق کے مرید ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو محبت صدیق اکبر کے ساتھ، وہ دن قیامت کے صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا ہے گا۔ پھر میں کبھی بتاؤں گا کہ پھر ان کا مرید کون ہے، ان کا مرید کون ہے، ان کا مرید کون ہے۔ آخر مسکین پور شریف پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید مفتی فرید زربوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید و خلیفہ امام العلماء والصلحاء کے جانشین حضرت اقدس حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ۔ تو اس طرح ایک پورا شجرہ ہے۔ تو ہر مرید کو اپنے پیر کے ساتھ نسبت ہے، محبت ہے، اور یہ محبت چلتی چلتی صدیق اکبر تک پہنچے گی، اور صدیق اکبر کو محبت آمنہ کے لال کے ساتھ، تو کوئی محبوب کے قدموں میں صدیق ہوگا تو ان کے قدموں میں سلمان فارسی ہوگا، ان کے قدموں میں امام جعفر صادق ہوگا، ان کے قدموں میں جنید بغدادی ہوگا، ان کے قدموں میں ابوالحسن خرقانی ہوگا۔ تو اس طرح چلتے چلتے فضل علی قریشی کے قدموں میں عبد المالک صدیقی ہوگا، عبد المالک صدیقی کے قدموں میں مفتی فرید زربوئی ہوگا، ان کے قدموں میں اگر خواجہ عبد الماجد صدیقی ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے قدموں میں ہم گناہگار بھی ہوں گے۔ تو خیال پیدا ہوا کہ جاؤں زیارت کر کے آؤں۔ یمامہ سے سفر کیا، مدینہ پاک پہنچے، مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، سیدنا فاروق اعظم آ گئے۔ پوچھا اجنبی آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، کون ہو؟ مجھے ابو مسلم خولانی کہتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ یمامہ سے آیا ہوں۔ اچھا یار، سنا ہے یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے ایک آدمی کو آگ میں پھینکا تو آگ اس پر گلزار ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ اچھا آپ ہیں جن پر آگ گلزار ہوئی؟ جی میں ہوں۔
فرمایا چلو میں تمہیں وقت کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس لے چلتا ہوں۔ صدیق اکبر کے پاس لے گئے اور جا کر تعارف کروایا، اور پھر مدینہ میں اعلان کر دیا، جس نے دنیا کے اندر جنتی دیکھنا ہو کہ جس طرح اللہ نے خلیل اللہ پر نال کو گلزار کیا، اللہ نے جس تابی پر آگ کو گلزار کیا ہے، آج وہ مدینہ آیا ہوا ہے، جو زیارت کرنا چاہے آؤ زیارت کر جائے۔ صحابہ بھی اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ دل میں نور ایمان، روشنی اس قدر عبادت کے ساتھ، محبوب کی اطاعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ اس قدر روشنی دل کے اندر پیدا کر لی کہ ہر مقام پہ اللہ نے پھر استقامت عطا فرمائی، استقامت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آخری بات، کس طرح اللہ ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی آیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر کہنے لگا حضرت 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، درود پاک پڑھتا ہوں، میں دنیا کا کوئی کام کاج کرتا ہی نہیں، لیکن ایک میرے دل کی تڑپ ہے، مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، وہ تڑپ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کیا تڑپ ہے؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، تو میں چاہتا ہوں چلو 100 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ بھی مجھے اللہ کا دیدار ہو جائے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نباز ہوتے ہیں، بڑے حکیم ہوتے ہیں، ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، آدمی کی کیفیات کو سمجھ جاتے ہیں، آدمی کی نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں، اور جب نفسیات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے علاج کرنا مشکل نہیں ہوتا، بیمار کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا نسخہ میں بتلاتا ہوں، استعمال ضرور کرنا ہے، دیدار ضرور ہوگا۔ کہنے لگا حضرت اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ فرمایا آج رات تو نے عشاء کی نماز نہیں پڑھنی نہیں۔ اب دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی وظیفہ ہے کہ تو نے عشاء کی نماز پڑھنی نہیں، بس مغرب کے بعد سو جانا ہے، آرام کر۔ اب جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، وہ تو اس کی عادت بن جاتی ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ ہماری حالت تو نہیں ہے نا، ہماری حالت تو کچھ اور ہے، لیکن جن کی انگ انگ میں یہ عبادت کا لطف اور عبادت کا سرور رچ بس چکا ہوتا ہے، ان کو نماز پڑھے بغیر سکون کہاں سے آئے؟ ہمارے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے نہ پڑھ، لیکن وہاں شیطان کہہ رہا تھا پڑھ لے نماز۔ یہ کیسا پیر ہے جو نماز سے جس نے روک دیا؟ پھر خیال ہوا کہ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، چلو ایسا کرتا ہوں، فرض پڑھ لیتا ہوں، سنتے چھوڑ دیتا ہوں۔ یکدم پوری نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، تو فرض پڑھ لیے، سنتے چھوڑ دیں، سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ محبوب نے فرمایا کیسے آدمی ہو، فرض پڑھ لیے سنتے چھوڑ دی، اٹھو سنتے پڑھو۔ فوراً اٹھے اور سنتے پڑھی۔ اگلے دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ساری کاروائی سنائی، ساری کارگزاری سنائی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے عمل نہیں کیا، میں کوئی تجھ سے نماز تھوڑا ہی چھڑوانا چاہتا تھا، میں نے تیری کیفیت کو دیکھ لیا تھا، تیری طبیعت کو دیکھ لیا تھا کہ اب نماز تیری خوراک بن چکی ہے، عبادت تیری خوراک بن چکی ہے، اب تیری عبادت کو دیکھ کر خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ تو نے سنتے چھوڑی تو آمنہ کے لال خواب میں تشریف لے آئے، اگر فرض چھوڑ کر سو جاتا تو خود خدا آ کے کہتا کہ اٹھ فرض پڑھ، نماز پڑھ لے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر مہینے
ہم اسی سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں، لیکن ہمارے بعد جو زمانہ آئے گا شاید وہ ہمیں یاد کریں۔ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، بے دینی کا زور ہے، بدعمالیوں کا زور ہے، تو ایسی محفلوں کو غنیمت سمجھ لیں، غنیمت سمجھ لو۔ مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، آنے والا دور بڑا بھیانک دور نظر آ رہا ہے، بڑا تاریک دور نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر دین آئے گا، ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے تو وہ آگے اپنی اولاد کو دیندار بنا سکیں گے۔ آج اگر ہم ہی غفلت میں رہ گئے، ہم ہی نہ سنبھلے تو ہماری نسل کیسے سنبھلے گی؟ اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ ہر مہینے پابندی کے ساتھ خود بھی تشریف لایا کریں، اور پہلے اشتہار چھپائے جاتے تھے، جلسے وغیرہ ہوتے تھے نا، اشتہار چھپائے جاتے تھے، وہ دور اشتہاروں والا ختم ہو گیا۔ اب ہم اپنے آپ کو اشتہار بنا لیں، اشتہار بنا لیں کہ میں پورا مہینہ ساتھیوں کو دعوت دوں کہ یار مجلس ذکر میں چلنا ہے۔ اگر میرے کہنے پہ کوئی آ جائے گا، دین کی بات سن لے گا، عبادت کی طرف دل چلا گیا، نماز پڑھنے لگ گیا اور نیکی کرنے لگ گیا، تو انشاءاللہ ہم مر جائیں گے لیکن اس کی عبادت کا ثواب ہمیں پہنچتا ہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے نا ہر مہینے سارے ساتھی، اور کوشش یہ فرمائیں کہ کم از کم مغرب کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت ادا کریں، مغرب کی نماز باجماعت ادا کریں۔ یہ مجلس ذکر کا مزاج نہیں ہے کہ نعتیں وغیرہ ہوتی رہیں اور اس طرح تغیر ہوتی رہی۔ مجلس ذکر کا مزاج یہی ہے کہ تلاوت اور ایک آدھ نعت اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ اصلاحی گفتگو یہ شروع ہو جائے۔ ہم یہاں مزاج جو ہے نا وہ خانقاہ کا مزاج بنائے، مجلس ذکر کا مزاج بنائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ حضرات نماز مغرب ادھر ہی آ کر ادا فرمائیں گے۔ مہینے کے بعد ایک دن مصروفیت چھوڑ دیں اور مغرب کی نماز ادھر ادا فرما لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد تو ہم نے چلے جانا ہوتا ہے۔ اگلا مہینہ امید ہے سردی اور بڑی ہوئی ہوگی، دھند ہوگی، تو گھبرا نہ جانا۔ دنیا کی گرمی سے، گرمی اللہ کی رضا کے لیے آدمی برداشت کر لے، اللہ جہنم کی گرمی سے بچا دیتا، اور دنیا کی سردی اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیں تو جس طرح گرمی کا عذاب ہوگا نا جہنم میں، سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ کئی آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کئی آدمیوں کو ایسی سرد جگہ پہ بٹھایا جائے گا۔ اب کسی کو فریزر میں بند کر دو، فریزر آن کر دو تو برداشت کر سکتا ہے سردی؟ سردی بھی کوئی مطلب عذاب ہے، جہنم میں سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا، گرمی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم گرمی برداشت کریں گے، اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم دنیا کی سردی برداشت کریں گے تو اللہ سردی کے عذاب سے قیامت کے دن ہمیں بچا لے گا۔ انشاءاللہ اگلی محفل پہ بھی سب تشریف لائیں گے نا، اور ساتھ ساتھ ساتھیوں کو تبلیغ بھی کریں گے، گشت بھی کریں گے، سارے ساتھی ٹائم پہ تشریف لائیں گے۔ اب ہم ختم